صاحب اور علامہ امیر مظہری صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان تشریف لائے، تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کی طرف سے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں کا سایہ عطا فرمائے جو ہمارے اہل سنت کی پہچان ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید تو سسارا نے نام سنے ہو سی، بہت بڑے صحابی گزرین۔ ایک مارکے دے اندر آپ لڑائی کر رہے ہیں، اچانک حضرت خالد بن ولید دی ٹوپی تلے گری گئی اور آپ فوراً اپنے دوستان ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگو میری ٹوپی اٹھاؤ، من ٹوپی دو۔ آپ دے دوستان نے ٹوپی دیتی ہے اور سر تے پہنی، اور حضرت خالد بن ولید نے نستور نامی پہلوان دنال مقابلے دے اندر کامیابی حاصل کیتی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے دوستان نے سوال کیتا کہ اے خالد بن ولید، دشمن تہاڈے سامنے تیار ہو کے آ رہی ہے، حملہ کرنے واسطے آ رہی ہے، لیکن بار بار تہاڈی توجہ اپنی ٹوپی تے کیوں جا رہی ہے؟ لوگوں بات سننے والی ہے، توجہ فرمانا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ اے صحابہ، اے میرے دوستوں، میرے یاروں، اس میری ٹوپی دے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دا ایک وال مبارک ہے، اور خالد نے جتنی کامیابی حاصل کیتی ہے اس بال دی برکتوں رب العالمین نے خالد نے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دیتیاں نے۔ پیار نہ کہو سبحان اللہ۔ مجمع بہت زیادہ سستی بڑی تعداد ہے، لیکن کوئی صحیح سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید توہن سکون نہیں آ رہی ہے، حالانکہ خدا دے گھر دے اندر بیٹھن دے اندر انسان کو ہمیشہ سکون آندا۔ اور حدیث پاک دے اندر ہے کہ ابن مفتی صاحب تشریف فرمانے کہ مومن مسجد اندر اس طرح محسوس ہوندا جس طرح مچھلی پانی دے اندر اپنے آپ نے سکون محسوس کریں دی ہے۔ شعر نے بڑا خوبصورت ایک شعر آکھیا کہ ان کی انداز زمانے سے جدا ہوتی ہیں، ان کی انداز زمانے سے جدا ہوتی ہیں، جو بھی شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتی ہیں، جو بھی شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتی ہیں، وہ تو مر مر کے ہو جاتی ہیں زندہ واللہ، جو بھی ایک بار تیرے نام پہ فدا ہوتی ہیں۔ مانگنے والوں چلو ان کے در اقدس پر، مانگنے والوں چلو ان کے در اقدس پر، جن کے دربار میں سلطان بھی گدا ہوتی ہیں، جن کے دربار میں سلطان بھی گدا ہوتی ہیں۔ پنجابی دی شہر نے بڑا خوبصورت جملہ کیا کہ جے مقدرہ وچ پھیر کوئی نہیں، سفر مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں۔ نہ کہو سبحان اللہ۔ ذرا آخر تک آواز آ جائیں، علماء کرام تشریف لا رہی ہیں، ذرا پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تو شعر نے آکھیا کہ جے مقدرہ وچ پھیر کوئی نہیں، سفر مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں، جے مقدرہ وچ پھیر کوئی نہیں، سفر مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں۔ میں آپ ونجاں تے ونج نہیں سکتا، میں آپ ونجاں تے ونج نہیں سکتا، حضور بلاون تدیر کوئی نہیں، میں آپ ونجاں تے ونج نہیں سکتا، حضور بلاون تدیر کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ساڑھے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، ان انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، اور ایک شاعر نے آکھیا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ماہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ماہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو اب میں انتہائی واجب الاحترام
فخر اہل سنت جناب استاد محترم حضرت علامہ مولانا مدثر حسین مونی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ تمام اہلیان فتح پور میرا اور بالخصوص انجمن عاشقان رسول فتح پور میرا مبارکباد دی مستحق ہے کہ جنہاں نے بڑے خوبصورت انداز نال ہمیشہ دی طرح بلکہ اگے نالوں بڑھ چڑھ کے آج سرکار دے میلادی محفل سجائی ہے۔ بلا شک و شبہ اتنا انتظام و انصرام شہراں دے وچ بھی ویکھن نوں نہیں ملدا جتنی خوبصورت لائٹنگ سجاوٹ انتظام فتح پور میرا دی سرزمین دے تساں سارے نے مل کے کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین تواڈی اس کوشش نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، سٹیج تے اس وقت علماء کرام دی اور مشائخ عظام دی یہ خوبصورت کہکشاں سجی ہوئی ہے۔ ساڈے انتہائی محترم ساڈے علاقہ دی جانی پہچانی شخصیت، سیاسی سماجی و مذہبی شخصیت جناب الحاج میاں محمد منیر صاحب آپ تشریف فرمائیں، اور آپ دے نال ہی ساڈے قائد آباد دی انتہائی علمی مذہبی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امیر مظہری صاحب آپ تشریف فرمائیں، اور جناب حضرت علامہ مولانا مظفر الدین صاحب آپ تشریف فرمائیں، اور حضرت علامہ قبلہ قاری غلام فرید صاحب آپ تشریف فرمائیں، دیگر ثناخانان مصطفیٰ ساڑھے علماء کرام ساڑھے مقامی علماء کرام سارے اس وقت سٹیج دی زینتاً، اور ساڑھی آج دی اس محفل دے مہمان خصوصی اور خطیب خاص جنہوں نے خصوصی خطاب فرماونا ہے میرے انتہائی محترم میرے برادرم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ مظہر سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خطیب اعظم راول پنڈی، آپ بھی اس وقت سٹیج تے جلوہ گر ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز بس میں آپ نو دعوت دین واسطے کھڑا ہویا، کوئی خطاب دا نہ موقع ہے نہ ہی موڈ ہے، اور انہوں نے بھی بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے ساڑھے کل پہنچیں۔ اللہ رب العالمین انہوں دا یہ سفر اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرماوے۔ اگر تسی جاگ دے ہو تو ایک نعرے دا جواب دے ہو، ذرا پتہ چلے نعرہ تکبیر۔ چلو ماشاءاللہ لیٹ تک سارے جاگ دے ہو، پچھلے تک ستے ہو، ذرا ایک باری سارے بواز بلند اپنے ہتھوں بلند کر کے سورہ یاسین اکثر دوستان آندی ہے، اس کے اندر ایک آیت مبارک ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، دن قیامت دین ہونا کہ اللہ پاک ہاتھ تے زبان تے اکھ تے مور لا دے سی نہ کنہ دوتے، یعنی اے ساڑی بولی نہ بول سن بلکہ جو انہاں نال اساں دنیا تے کیتا ہو سی اے او رب دی بارگاہ دے وچ دسے سن۔ ذرا آپ سوچو کہ ساڑے اے ہاتھ جنہاں اسی بڑا بنائندے سمریندے ہاں، انہاں دوتے اسی سونے دی انگوٹھی حالانکہ جڑی مرتے حرام ہے اسی وہ بھی پا کے اپنے ہاتھ بنا سنگار کے مہدیاں تک اسی لا بانے ہیں۔ سوچو جس ویلے ہاتھ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ساڑھے خلاف گواہیاں پہ دن دے ہو سن، تو اتھے ہاتھ اے بھی تاک سن نا کہ مالک تیرے یار دا میلاد آئی، اے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہہ کہ تیرے یار دے آمر دی خوشی منین دے رہے ہیں۔ بڑی گال ہے، بڑی گال ہے، ایک باری سارے نعرے دا جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوویں ہاتھ بلند تے بواز بلند تے زور نال، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور آج ساڑھی یہی خوش نصیبی بھی ہے کہ 13 رجب المرجب یعنی جشن ولادت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دا یوم بھی ہے انہوں دا بھی، اور ساتھ ہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل پاک بھی ہے۔ بالکل بلا تاخیر میں گزارش کروں گا جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ مظہر سیالوی صاحب آپ تشریف لے آؤں اور جناب دے سامنے اپنا خصوصی خطاب آپ نو سنیں دیں۔ میرے انتہائی محترم برادرم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ مظہر سیالوی صاحب وارسی صاحب
حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم خلقا ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا أنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر آدم ومن سواه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر أنا أول من ينشق الأرض يوم القيامة ولا فخر أنا أول من يقرع باب الجنة ولا فخر الفقر فخري أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبوة بعدي قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صدق رسوله النبي الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك سارے احباب انتہائی محبت اور پیار نال بیک زباں پڑھو الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين میرے مسلک دے مقتدر مستند ذوی الاحتشام فضلائے اعظام علماء اہل سنت مشائخ ذی قدر مداحان شیریں لسان برادران ذی وقار عمائدین علاقہ بزرگان دین نوجوان دوستو عزیز بچوں بھائیوں مورخہ 21 مارچ 2019 تساں پائیاں نے اس گاؤں فتح پور میرا تحصیل قید آباد ضلع خوشاب وچ محفل پاک دی انتظامیہ دے غیور محبت پرے اراکین و ممبران نی دعوت تے بندہ ناچیز و خاکسار محفل ذکر نبی محترم علیہ تحیت و ثنا وچ راول پنڈی تو حاضر خدمت سارے پرا بچے جوان دعا کرو اللہ سبنا آنا تے بہنا اپنی بارگاہ وچ قبول کرے میں کان تے ہاتھ رکھ کے تقریر پڑھنی نہیں بھائی تسی چپ کر کے بیٹھے رہو تو میں پڑھ کے ٹر گچھاں پڑھن بالکل میرے کو تقریر نہیں ہونی رات ہوئے دیہڑ ہوئے گرمی ہوئے سردی ہوئے مسجد نی چھت ہوئے کسی بندے نے کرنا ویڑا ہوئے مہینہ روزیہ نہ ہوئے یا محرم نہ
بندے اگے 20 ہوون 4 ہوون گرمی ہوے سردی ہوے میری طبیعت ٹھیک ہوے خراب ہوے میں تقریر پڑھن کدے بھی نہ گیا تقریر جتھے بھی جاواں نہ کرن جانا ہونا اج بھی پڑھن نہ آیا کرن آیا مہربانی اے جڑی سبحان اللہ تساں بولی ہے نا اس وچ میرے کول تقریر نہ ہونی گل کیتی چنگی ہونی ہے میں بازوق ماں پیو نہ پتر ہاں بازوق استاداں نہ شاگرد ہاں بازوق یاراں بیلیاں نہ دوست ہاں تے میری یہ کوشش ہونی ہے جتھے گچی تقریر کراں اتھے بندے بھی جاگڑے ہون ذوق والے بیٹھے ہون او جڑا مجمع پرا ہو کے بیٹھے ہے نا میں انہاں نو تقریر کو نہیں سنانی میں دسنا پیا اے درمیان وچ جڑی جگہ پئی ہے تساں پراواں واسطی ہے ہاں مہربانی کرو حرکت نے اندر برکت تھوڑا تھوڑا اگے اچھو مہربانی تواڈی یار مہربانی تواڈی بعض بندے تھلا پہ تکڑے تھلا کیا تکڑے ہو ماڑے پائیو اگے اچھو ذرا کمال کرنے ہو مہربانی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ باقی حضرات بھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے مہربانی آپ کی میں دعا دوں گا اللہ برکت عطا کرے جس بندے نو اس گل دا یقین ہے کہ زبان گالاں کڈن واسطی نہیں غیبت کرن واسطی نہیں چغلی کھان واسطی نہیں ملی خدا مصطفیٰ دے ذکر واسطی عطا ہوئی ہے اور جوڑے ہتھاں نہیں لاج رکھے تے سبحان اللہ اچھی آواز نال بولے مہربانی تواڈی مہربانی اے جیا مولوی تسا کی لوڑیاں بھی نہیں لبنا جڑا تقریر بھی کرسی تے دعاواں بھی دے سی ہاں جی میں ایک تے اپنے پراواں کی سناساں تقریر تے دعا دیساں دعاواں جڑا بندہ اچھا بولے نا اللہ کرے آئندہ تو بعد جنازے عیدی نہ نمازی نہ روے بلکہ 5 وقت نہ نمازی بن جائے آئے ہائے آئے ہائے جیڑا بندہ اچھا بولے نا اللہ کرے اس سے سال سٹیج والے علماء اور مشایخ نی قیادت وچ مدینے نہ مسافر بن گچھے جیڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے موت بعد وچ آئے مدینے والا نبی ایویں آوے کہ سجے ابو بکر ہوئے کھبے عمر ہوئے تے پچھے ممتاز حسین قادری ہوئے آہا ایک باری پھر بولے ہو ذرا پیار نہ جینا بندہ بولنا نے جینا تے موئے کدے نہ بولے مل کے نعرے نہ جواب یا رسول اللہ یا علی واہ 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 ماشاءاللہ آج میں تسانیاں تھکاوٹاں لانیاں اے جڑا کام کرنے ہو نا پھاڑاں تے اے میں تھکاوٹاں لانی آیا میں تے آپوں بڑا تھکے ہاں لیکن انشاءاللہ اپنی بھی لاسا تے تسا نہیں بھی لاسا اساں سنیاں نہیں ہیں محفلاں او بے ذوق لوگاں نا اجتماع نہیں ہونا دل اچھا تا سبحان اللہ نہیں تے انا للہ تے اللہ تے لا حول ولا قوت الا باللہ سنی جتھے بمنا تھوڑے ہومن زیادے ہومن پتہ لگنا ہے نوکر بیٹھے آئے ہائے آباد رہو اللہ تعالیٰ تسانگی رنگ لائے تے عزتاں فرمائے میرے بھائیو تے میرے دوستو تے بچیو تے قابل احترام بزرگو میں انشاءاللہ تقریر تو آنو سناواں گا لیکن ایک چھوٹی جی عرض کرنی قرآن پاک دا ایک جملہ جڑا میں خطبے پڑھے ہے نا اس نا ترجمہ سارے پرا سنو پڑھن پڑھان وچ کمی نہ سبب تاں رہ جانا ہے کہ پڑھان والا استاد لائق نہ ہوئے اگر پڑھان والا تے لائق ہے مدثر معینی صاحب جیا اچھا ماسٹر ہے تو پھر دوسری کمی نہ سبب اے رہ جانا ہے کہ جڑا پڑھن والا ہے نا اس نے مغزج گل نہیں آنی کند ذہن ہے نلائق ہے تو پھر یہ بھی کمی رہ جانی ہے تو اگر پڑھان والا بھی لائق ہوئے پڑھن والا بھی ذہین ہوئے تو پھر تیسری کمی نہ ریزن تے سبب اے ہونا ہے کہ جڑا نصاب پڑھایا جا رہا ہے نا جڑی کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہون میری گل ایویں سٹ نہیں دینی وڈ وڈیرے آنے نے پہلے تولو تو پھر بولو گل ماڑی چتھے ہو تو جواب دیو دڑے والا مال مینوں چاہیے نہیں پڑھے لکھے بندے توجہ رکھسن میرے جوڑے ہتھاں نہیں لاج رکھسن ہن گل ماڑی سمجھو اگر پڑھان والا خدا ہوئے تے پڑھن والا مدینے والا مصطفیٰ ہوئے تے جڑا نصاب تے کریکولم پڑھایا جا رہے ہے او قرآن ہوئے میں نو اپنے دلے کو لو پوچھ کے دسے او کمی رہنی ہے او بولو نا جرا کمی رہنی ہے ہون ترجمہ سنو اس جملے نا جڑا خطبے میں پڑھے ہے اللہ کریم فرمانا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سونیا پڑھایا میں تے پڑھیا تو میں سکھایا میں
تے سکھیا تو ہیں تے کیوں نہ آکھیے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا تیرے تے اللہ نا بہت بڑا فضل ہے تے میں تھوڑی بہت سر شر بھی لا لینا ہونا ایڈا بے سرا بھی نا تسی پہ سوچنے ہو سو بھی مولوی صاحب تے سر وستی بلایا سی تے سر شر کوئی نہیں پیا لانا ہاں میں ایک گل آنا ہونا ادھر تکو میں ہنا سنی ہونا ہی ہو ہے جس نی نبیاں نال بھی سر ہوئے تے ولیاں نال بھی سر ہوئے سنی ہونا ہی ہو ہے جس نی صحابہ نال بھی سر ہوئے تے آل بیت نال بھی سر ہوئے سنی ایک چاولا نہیں پلیٹ نہیں خاطر انہاں نی محفل وچ نہیں جانا جڑے حسین نہ لے کے ابو بکر نو گال کھڈن نہیں ہو نہیں سنی حسین کا بھی نوکر ہے صدیق کا بھی نوکر ہے علماء نے پیر بھی چمسا تے ہاتھ بھی چمسا تے ایک جملہ دے سا بس صرف اپنے مسلک نہیں ڈیوٹی کرنے ہویا باقی اگے گلہ میں اوہی کرنیاں جڑی میں آیت خطبے نے اندر پڑھئیے میرے بھائی اور دوستو امام جعفر صادق امام جعفر صادق کلے بیٹھے سن ایک بندہ آیا تے آہنا سونے ہو کلے بیٹھے ہو تریہ بندہ کوئی نہیں میں گل پوچھا آپ نے فرمایا پوچھ کیا پوچھنا چاہنا ہے آہنا ہے جناب میرا سوال ہے وے کہ صدیق نے بارج تسانا کیا خیال ہے آپ نے مسکرا کے فرمایا تیری مراد ابو بکر صدیق ہے اس آکھیا جی جناب ماڑی مراد ابو بکر صدیق ہے اور سنو جملہ ایتھو پا کے کڑے ہو نہیں ایتھا دلہ تا لکھے ہو امام جعفر صادق نہ جملہ حوالہ میں دیاں گا آپ نے فرمایا چلیا ولدنی صدیق مرتین صدیق تے دو واری ماڑا نانا لگنا ہے صدیق دو واری ماڑا نانا لگنا ہے اس پوچھیا جناب کیویں آپ نے فرمایا میری والدہ حضرت فاطمہ کبرا ام فروا اے بیٹیاں حضرت قاسم نیاں حضرت قاسم بیٹن محمد بن ابو بکر نے محمد بن ابو بکر بیٹن حضرت ابو بکر صدیق نے ایک نسل اے ہے دوئی لڑی اے ہے کہ میری والدہ فاطمہ کبرا حضرت ام فروا اے بیٹیاں حضرت اسماء نیاں حضرت اسماء بیٹیاں حضرت عبد الرحمن نیاں عبد الرحمن بیٹن حضرت ابو بکر صدیق نے چوتھی جگہ تے میرا نانا دو واری ابو بکر صدیق ہے نہیں یار نہیں میں پہلے تو انہوں دسے ہے میں چشتی مزاج نہ بندہ کڑکا تڑکا نہ ہوئے نا میں نو تقریر بھول جانی نے اے میری مجبوری سمجھو یا غلطی سمجھو میں بالکل تقریر کوئی نہیں جے کرنی راضی ہو یا ناراض ہو انج نہ کر سو میں پنڈی جا کے کم از کم اپنے طالب علمانو ایتے دستانا کہ فتح پور میرے دے قائد آباد دے سرکار دے نوکراج تقریر کر کے آیا رستہ پورا کھڑیا نال پرے اسی لیکن بندیاں کوئی کھڑا نہیں نظر آیا سارے ٹھیک نظر آئے مہربانی کرو نا یار نہ کرو میرے لئے توجہ رکھو میرے بھائیوں تے میرے دوستو امام جعفر صادق نا چوتھی جگہ تے نانا دو واری ابو بکر صدیق تے امام جعفر صادق نے والد نہ نائیں امام محمد باقر نے والد نہ نائیں امام زین العابدین نے والد نہ نائیں امام حسین نے والد نہ نائیں مولا علی امام جعفر صادق نہ پنجویں جگہ تے دادا علی ہے تے چوتھی جگہ تے نانا ابو بکر ہے اور ایک خاندان دادکیاں نال ناراض ہے دعا نانکیاں نال ناراض ہے اور سنیوں مبارک ہوئے دادکیاں نے بھی نوکران نانکیاں نے بھی نوکر سلامت رہو اللہ کریم تساں کی رنگ لائے بولنا لے واسطی ماڑی چولی چس تو بڑی دعا کوئی نہیں جیڑا بولے نا اللہ اس کی مرنے ٹائم کلمہ بولنا نصیب کرے لوگ اس رولے چ پہ گئے کہ نبی پاک کو عالم الغیب کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے اور میں کیا عقل نے اللہ نے جتنا علم کائنات کو دیا ہے وہ سارا ایک طرف ہے مدینے والے نبی کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا مہربانی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ خطیب اگر سبز یا نوٹ چاہ دے ون خطیب بندے تو پھر سمجھو گل بڑھنی ہے بھئی تو گل بڑھ سی انشاءاللہ بڑھانی آیا اچھی بولو ذرا پیار نہ اے بندے بالکل نہیں پہ بولنے تو ہن میرا یہ پیا دل کرنا ہے میں انہاں کی ٹھالاں تے اگے آنا تے اگلیاں کی بنت ماراں بھی تسے پیچھے ٹر جاؤ میں پہلی باری آیا بید بھی نہ کرنا چاہنا صلح صفائی چنگی چیز ہے سارے بولو
آباد رہو آباد رہو. اللہ تعالیٰ تساں کی رنگ لائے تے عزتہ نصیب فرمائے. میرے بھائیوں تے میرے دوستوں اور بچے اور بزرگوں، لوگ کہتے ہیں سرکار کو غیب نہیں تھا. آج میں علماء نے ہاتھ چم کے تے پیر چم کے اللہ نے قرآن چوں 5 غیب پڑھنے 5 غیب تے پھر دسنا ہے بھئی مدینے والے نبی اے 5 نے 5 غیب جاننے سن یا نہیں سن جاننے. ارادہ اے ہے کہ میں تو انہوں 5 نے 5 نہیں تفصیلات سناواں، لیکن اے اگے تسانہ ذوق ہے. جتنا تسانہ ذوق ہویا میں اس نے مطابق تقریر کرانگا. تو آڈا ذوق جدو ختم ہویا تو میں سمجھ جاواں گا، کیونکہ میری انگلی تسانی نبضتے رہے گی انشاءاللہ تقریر دے اینڈ تک. تے میری عادت ہے میں تقریر بھی کرنا ہونا تے لوکاں نے چہرے بھی میں پڑھنا ہونا. اے عادت ماڑی چنگی تھئی یا ماڑی، بہرحال عادت میری ہے. میں انشاءاللہ العزیز تواڈے ذوق اور طبیعت دے مطابق چند جملے اور معروضات عرض کروں گا. میں قرآن چوں سب تو پہلے 5 غیب سنانے. کتنے غیب؟ اچھی بولو. 5 غیب. تے پھر میں 1 بائی 1 ایک ایک کر کے دسنا ہے کہ حسین دے نانا تے فاطمہ دے بابا جان او غیب جاننے سن یا نہیں سن جاننے. ہن سب نے توجہ میری طرف رہنی چاہیے. بالکل میں اپنی تقریر دا آغاز کرن جا رہا. سب دی توجہ میری طرف. میں گل پڑھانی ہے سمجھانی ہے. میں دوڑے ٹپے میں بھی بڑے آنے، لیکن علماء نے سامنے انشاءاللہ وہ بھی موقع تے میں بولاں گا. لیکن میں تو آج چند گلاں سمجھا کے جانیاں. میرے بھائیوں اور میرے دوستو، 10 نوجوان ہتھاں وچ برتن لے کے کھلتے وین. ایک سونا جہا جنا چہرے تے نقاب پا کے تے سر تے سونے نہ تاج رکھ کے تے کرسی تے بیٹھے ہے. تے اے جڑا کرسی تے بیٹھے ہے نا اے مصر نہ بادشاہ ہے. تے جڑے اگے کھلتے نا اے منگتے تے بکاری. انہوں اے نہیں پیا پتہ لگنا بھئی اے کرسی تے بہن والا او یہ جس نو رات نے انیرے وچ اسی گلے وچ پھندا پا کے آ گئے ساں. لیکن فتح پور والے ہو اے جڑا سونا کرسی تے بیٹھے ہے نا انہوں پتہ لگ گیا کہ میرے ویر آ گئے. میرے ویر آپ نے فرمایا ہوئے تعداد بھی 10 یا زیادہ ہو. انہاں آکھیا نہیں جی 12 ساں. ایک گم ہو گیا ہے، ایک ابے رنگ کولے. آپ نے مسکرا کے فرمایا جڑا ابے رنگ کولے نا انہوں اگلی واری نال آنو تے میں کنک نہیں 1 بوری زیادہ دے سا. اگلی واری آئے نا تے 11. اللہ نے اپنے نبی نو فرمایا سونے ویر آ رہے ہی تے بڑے چر نہ پچھڑیا ویا تے وچھڑیا ویا. تے جاگتے کی کن گچیں اندر تے چہرے نہ نقاب لائیں تے بچے کی گھٹ کے سینے نہ لائیں. حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین نو کمرے چلے جا کے اپنا تعارف کروایا. بنیامین ویرہ کی تکہ تے رونا پیا جائے، تکہ بھی تے رووے بھی، تکہ بھی تے رووے بھی. رونیا رونیا ہاتھ بن کے حضرت بنیامین عرض کرنے ویرہ میں ہونی نہ ظالمہ نال واپس کوئی نہیں اگر آ جانا، میں تیرے کول رہساں. آپ نے فرمایا میرے کول تے کوئی قانون ہے نہیں، تینوں اپنے کول رکھ لواں. بنیامین عرض کرنے ویرہ قانون بھی تیرا، حکومت بھی تیری، ملک بھی تیرا. میں دلے نہیں گل دس چھوڑیے انہاں نال نہیں تیرے کول رہنا ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا او مڑیا پراوا مینوں پھر تیرے تے چوری نہ الزام لانا پیسی. بنیامین آہڑن جو مرضی کرو میں انہاں نال نہیں تواڈے کول رہنا ہے. حضرت یوسف نے ذہن نے اندر ایک ترکیب آئی. جدوں انہاں نو غلے نیاں بوریاں بھر کے دین لگے نا تے بنیامین نی غلے والی بوری وچ سرکاری ٹوپا چھپا کے اپرو لائے ٹانک کے انہاں کی آکھیا گچھو کر تے سرہ تے چاؤ بوریاں تے جاؤ گراں. انہوں اے پتہ نہ چلیا بھئی اے واردات اسا نال ہو گئی ہے. جدو چند قدمہ نے فاصلے تے پہنچے نا تے پچھوں گودام دے سرکاری سنتریاں نے آواز لائی او نوجوانوں کھل جاؤ. اے سارے کھل گئے تے مڑ کے تک کے ہنن اویا کی ہے. انہاں آکھیا ہونا کہ اسی اوترے ہو ایک تے غلہ لیا نے مفت وچ تے دعا بادشاہ نہ ٹوپا چوری کر کے دھنے. انہاں آکھیا نا اسی تے نبی نے پتراں اساں کدے نہیں چوری کی تھی. تے اے جڑے ایسا نہ گودام نے سنتری انہاں آکھیا نا اگر چور نے تے پھر تلاشیاں دیو. انہاں آکھیا جی کنوں تلاشیاں. پہلی بولی انہاں پھرولی ٹوپا کوئی نہ ملیا، دوئی پھرولی او بھی خالی گئی، 3 خالی گئی، 4 او بھی خالی گئی، 10 سے نہیں 10 بوریاں خالی گئیاں. تے جیڑی سی نا
جدوں او جڑے چیک کرن والے سن انہاں آکھیا یارا جڑے وڈے نے انہاں دیاں بوریاں خالی اے کلے نہ جڑا جاکت ہے اس نے بھی خالی ہو سی انہاں کی جان دیو اے اساں نے چور تھے ہی نہیں او جڑے وڈے سن انہاں آکھیا نہیں اساں دیاں بوریاں چیک کیتیاں نے تے اس نی بوری بھی پھرولو اے نہ ہوے ابیرا کی جا کے چیڑا ہونا رہے بھئی سارے نیاں تلاشیاں ہوئیاں میری اگلیاں تلاشی نہیں لئی پھرولو اس نی بوری انہاں بوری پھرولی نا تے ٹوپا وچوں نکل آیا مصر نا قانون اے سی کہ جڑا چور ہوے ہرنا او بادشاہ نی 1 سال ملازمت کرنا سی حضرت یوسف نے قانون نی روشنی بنیامین نو اپنی کسٹڈی تے حراست وچ لے لیا ایک گراؤں آئے سن 11 تے واپس گئے 10 اتھے جا کے اپنے ابا جان نال انہاں نیاں جڑیاں گلاں ہوئیاں نا او اللہ نو ایڈیاں چنگیاں لگیاں کہ قرآن بنا کے مصطفیٰ دے سینے تے اتار چھوڑی آئے ہائے ہون ذرا ایک باری او جڑے نیرے چ بیٹھے نے میرے پرا تے میں آہنا رہا بھی اگے اچھو لیکن او بالکل 2-4 قدم اٹھ کے تے پھر اتھے ہی بہ رہے او بیٹھے نے پیچھے مہربانی او بھی ذرا ایک باری سبحان اللہ اچھی بول دے میرے بھائیوں میں نے دوستو اللہ کریم فرماتا ہے ارجعوا الى ابیکم جدوں ابا جان کول واپس گئے نا ابا جان نے فرمایا میں بھیجے یاراں میرا بنیامین کتھے جے کہندے نے یا ابانا ان ابنک سرق بابا تیرا پتر چوری کر دیا نہ پیا گیا ہے وما شہیدنا الا بما علمنا تے سانو اوہی گل پتہ ہے جڑی سنتریاں نے دسی ہے وما کننا للغیب حافظی میں غیب پڑھن جا رہا ہوں اے پہلا غیب میں اللہ دے قرآن چھپیا پڑھنا ہوں تساں باقی جملے عمل بھی توجہ کرنی ہے تے لفظ غیب بل توجہ دھیان نال کرنی ہے فرمایا وما کننا للغیب حافظین سانو اوہی گل پتہ ہے جڑی سنتریاں نے دسی ہے باقی موقع دے گواہ سی نہیں ہاں میرے بھائیو اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑا موقع تے گواہ نہ ہوئے او بھی غیب موقع تے جڑا گواہ نہ ہوئے اللہ نے قرآن پاک دے اندر انہوں غیب فرمایا ہے آؤں میں قرآن چتوانوں دعا غیب سنا ماں بادشاہ نو خواب آیا تے درباریاں نو بلا کے کہندا ہے اے لو میرا خواب تے دسو تعبیر اے سارے چلے تے بللے انہاں کیا اسی کے جانی ہیں تیرے خوابانیاں تعبیراں کے نے ایک درباری بڑا سیانا سی کہندا ہے اگر اجازت ہوئے نا تے میں جیل جاواں بادشاہ کہندا ہے میں نو ام چاہی دینے چاہے اکا نلو مل جان جاتے جیل چو تعبیر پوچھ کے آؤ اے جیل دے اندر آیا حضرت یوسف نو انہیں خواب سنایا اللہ دے نبی نے منٹ لا کے تے خواباں دیاں تعبیراں بیان فرمائیاں تے انہیں آ کے جدوں بادشاہ نو ماجرا سنایا بادشاہ کہندا ہے ایڈا لائق بندہ جیلے وچے میں نو پتہ ہی نہیں سی اے لو رہائی دا آرڈر انہوں کٹ کے تے لے آؤ جدو رہائی دی روپکار جیل سپریڈنٹ دے ہاتھ دے اندر آئی انہیں بیرک دا دروازہ کھولے آؤ تے کہندہ سونیاں من مونیاں اے لے رہائی دا آرڈر بار آ جانا اللہ دے نبی نے مسکرا کے فرمایا میں ایویں نہیں آنا کسے گل نال بارا مانگا جیل سپریڈنٹ کہندا ہے قیدی تے رہائیاں دیاں دعاواں منگنین تو اوپرا قیدی ہیں رہائی دے آرڈر دے باوجود بار نہیں آنا چاہنا ہے وجہ کے وے آپ نے فرمایا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم پہلے نہ کھیڑا کرو نا سچا کونے تے جھوٹا کونے کڑیاں نے میرے تے بدکاری دا الزام لایا ہے تے میں جیل نے اندر آن پہلے انہاں کول پچھو نا کوڑا کونے تے سچا کونے آن والے نے ساری گل بادشاہ نو سنائی تے انہیں کڑیاں نو ملایا تے کڑیاں نو بلا کے کہندا ہے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم
اوے کڑیو مینوں دال وچ کالا کالا پیا نظر آندا ہے سچی دسو نا کوڑا کون ہے تے سچا کون ہے تے کڑیاں نے جدوں بادشاہ دیاں بدلیاں نظراں ویکھیاں تے بادشاہ نو کہندیاں نے سچی گل اے وے حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء سچی گل اے وے اسی بھی کڑیاں تے یوسف سچا ہے ہن بادشاہ نے اپنی زنانی زلیخا نو ملایا تے کہندا تیریاں سہیلیاں اپنا جرم من گئیاں نہیں تیری دال ہن کوئی نہیں گلنی سچی گل دس نا کوڑا کون تے سچا کون اوے میں نہیں فتح پور میرا دے بھائیو اللہ دا قرآن کہندا ہے زلیخا بولی کہندی الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین جنہاں نو قرآن مزہ دیندہ جائے او بول دے جاؤ تے جنہاں نو قرآن ڈھڈ وچ وٹ پائے عبداللہ مدرور سی انہاں بدنصیباں کو نو داد نہیں منگنا مقدر والے بولو آئے ہائے قسمت والے بولو پیار والے بولو ہون جدو نکھیڑا ہو گیا سچے ادھر تے جھوٹے ادھر ہون حضرت یوسف نے بادشاہ والوے کیا اور آپ نے فرمایا اے نہ سمجھی میں تینوں بلیک میل کرنے وستی سارا کم کیتا ہے نہیں نہیں ذالکا لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی قید الخائنین مزہ آ رہا ہے یا نہیں آیا اچھی پھر سبحان اللہ بول آپ نے فرمایا تینوں میں بلیک میل کرنے واسطی ساری گیم نہیں کی تھی بلکہ میں تینوں دسنا چاہنا ہوں میں تیرے اولے پچھے تیری کنڈی پچھے میں تیری امانت وچ خیانت نہیں کیتی اوے پہلا غیب موقع دا گواہ نہ ہونا دعا غیب اولے پچھے ہونا آؤ ہن میں قرآن چوتوانو تیسرا غیب سناواں فرمایا عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر میرا رب کہندا ہے میں اندر نیاں گلاں وی جاننا وا باہر نیاں گلاں وی جاننا وا اوے قرآن دی روشنی دے اندر دی گل ہونا وی غیب پہلا غیب موقع دا گواہ نہ ہونا دوسرا غیب اولے پچھے ہونا تیسرا غیب چھپی وئی گل نہ ہونا آؤ ہن میں قرآن چوتوانو چوتھا غیب سناواں سورہ کہف 15واں سپارہ فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا سونیا کچھ آکسن ترے ولی تے چوتھا کتا کچھ آکسن چار ولی تے پنجواں کتا کچھ آکسن 6 اصحاب کہف تے 7واں کتا سونیاں اے نانو کونیاں پتا اے غیب وچ بونگیاں پہ مارنے نہیں رجمم بالغیب اللہ انہاں نے تعداد بہتر جاننا ہے کتنے ولی تے کتواں کتا نہیں مزہ آ رہا بالکل ذرا بھی چاس نہیں آ رہی انج نہ کر سو میرے نال ذرا اچھی بولو خیر اچھا بولن نال نہ ٹھڈا چ وٹ پینا نے اللہ نے قسم چاہ کے پیانا نہ سرج درد ہونا نے میں کئی واری اچھا بول کے تکیا مینوں ککھ بھی نہ ہویا بالکل ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہویا میں تو آنو اشتام مکل دین واسطی اس گل نہ تیار ہاں تو آنو بھی کچھ نہیں ہونا ہوئے اچھی بولو آئے ہائے مہربانی تواڈی اللہ تعالیٰ تساں کی رنگ لائے تے اس طرح دا فرمائے ایک جگہ تے میں ایویں ہر لوگوں کو سبحان اللہ اکھوایا تے ایک صوفی جہا بندہ میں نو کھل کے آڑا ہے او مولوی صاحب اے بار بار سبحان اللہ اکھوا کے لوگوں کو تقریر نہیں داد پیا لیڑا ہے او میں آکھیا نہیں ہو یارا تقریر نہیں داد نہ لیڑا آنا ہے پھر بار بار کیوں اکھوانا ہے میں آکھیا ماڑیا پراوا
پانی تو لے کے تے گوشت تک ہر چیز وچ ملاوٹ آ گئی ہے، پتہ ہی نہیں لگنا بندہ بیٹھیا بیٹھیا اللہ کی پیارا ہو جانا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہویا تے بابا ٹر گیا تے اے بار بار بلانا رہنا تاکہ پتہ لگنا رہے بھئی جینا تے بیٹھے ہے نا۔ آکو اگا پیچھے کم ہویا تے پچھلے کی بندہ فون کر کے اطلاع تے دے ہے نا۔ ذرا ایک باری پھر بولو آباد رہو۔ بولنا لے واسطی میری چولی جس تو بڑی دعا کوئی نہیں، جڑا بولے اللہ اس کی مرنے ٹائم کلمہ بولنا نصیب فرما دے۔ پہلا غیب موقع دا گواہ نہ ہونا، دوسرا غیب اولے پیچھے ہونا، تیسرا غیب چھپی ہوئی گل دا ہونا، تے چوتھا غیب تعداد دا معلوم نہ ہونا۔ ہن میں قرآن چتوانوں پنجواں غیب تے آخری غیب سنا۔ اللہ دے ایک نبی نے مسجد پہ بنانے تے مسجد بھی عام مسجد نہیں ہے، بیت المقدس ہے تے نبی دا نام نامی اسم گرامی حضرت سلیمان ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں تے جڑے لوگ پہ مسجد بنان والے او جن نے، انسان نہیں۔ کچھ جنہاں نو مستری بنایا ہویا ہے، کچھ جنہاں نو مزدور بنایا ہویا ہے۔ آج اپنے حجرے تو آ کے محراب دے اندر کھلو کے تے مزدوراں تے مستریاں دا کم پہ تک دینے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں مسجد دیاں دیواراں لگ گئیاں نے، محراب بن گیا ہے، حالے لنٹر نہیں پیا تے اے عام مسجد نہیں جے، اے بیت المقدس جے۔ اچانک روشن دان چوں او اندر آیا، جڑا نہ آوے تے نہیں آندا، آ جاوے تے خالی نہیں جاندا۔ آپ نے فرمایا آن والے کون ہے؟ آن والا کہندا ہے میں ملک الموت ہاں، سونےاں کیوں آیا ہے؟ اللہ دے نبی تسی جاننے ہو اسی نہ آویے تے نہیں آنے ہاں، آ جاویے تے خالی نہیں جانے ہاں، اسی بچیاں نو یتیم کر کے چلے جانے ہاں، کڑیاں دے سہاگ لے جانے ہاں، جو کرنا ہی کر لے اسی تیری جان لینا آئے ہاں۔ اللہ دے نبی نے ملک الموت نو فرمایا تو اکھا نال تک لینا، میں اللہ نہ گھر پہ بنانا۔ محراب بن گیا ہے، دیواراں لگ گئیاں نے، حالے لنٹر نہیں پیا۔ اے جڑی قوم گھر بنان والی ہے، اے ایڈی لتری جئی قوم ہے، اگر انہاں نو پتہ چل گیا کہ سلیمان ٹر گیا ہے، انہاں پہلیاں اٹھاں بھی پٹ کے لے جانیاں نے، لہذا تھوڑی دیر میں نو مہلت دے، میں لنٹر پا لوا۔ ملک الموت کہندا سونےاں تیری گل بھی ٹھیک ہے، لیکن اساں خالی کوئی نہیں جانا، اسی نہ آویے تے نہیں آنے ہاں، آ جاویے تے پھر روح لے کے جانے ہاں، جو کر نہیں کر لے، اگر تو نمی منے آنا تے اسی زوری تیری جان کڑ لوانگے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا پھر ٹھہر جانا۔ محراب دے اندر کھلوتے ہیں ایک کوہنی محراب دی ایک دیوار نال ٹیکی، دوئی کوہنی محراب دی دوئی دیوار نال ٹیکی تے تھوڑی تھلے اپنی سوٹی رکھ لئی، اپنا جسم سنبھال کے دے کھلو گئے، اور آپ نے فرمایا آ جا تے ہون کڈ لے۔ ملک الموت نے آپ دی روح مبارک کڈ لئی۔ میرے بھائیوں میرے دوستو تے جن بار بار روشن دان چویں کھن پہلے تے حجرے وچ بیٹھا ہوندا سی، ہن پکے ڈیرے لا کے محراب وچ کھل گیا ہے، نہ کسے نہیں اڈی بچی نہ پسلی، او بندے نے پترانی طرح کم کرنے رو، اے میں نہیں۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے پورا 1 سال گزر گیا، پورا 1 سال لنگ گیا، مسجد دا لنٹر پہ گیا، ماربل تے ویدر شیٹاں تے ٹائلاں لگ گئیاں۔ میرے بھائیو جدوں مسجد مکمل ہو گئی، سال دا عرصہ بیت گیا، اللہ نے دیمک نو حکم فرمایا کہ تو نبی پاک ول نہیں آنا، لکڑی ول آنا۔ لکڑی نو ہولی ہولی دیمک نے چٹنا شروع کر دیتا، لکڑی پولی ہو کے تے گر گئی۔ 1 سال بعد اللہ دے نبی دا جسم مبارک زمین تے تشریف لے آیا، تے جدوں جنہ روشن دان چوں تماشا ویکھے آنا تے میں نہیں۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تأكل من ساعتا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب۔ اے پنجواں غیب آیا، جنہ نے جدوں ویکھیا نا
تے ہاتھ مار کے سر تے کہندے مارو جنیو اے تے دنیا تو ٹر گیا سی سانو تے پتہ ہی نہیں سی اگر پتہ ہوندا نا تے ما لبسو فی العذاب المہین اسی دردناک عذاب دے اندر پھسے نہ رہندے کیڑے لترے تے اوترین اللہ نہ گھر پہ بنانن تے انہوں عذاب دے نال تشبیہ پہ دینن اوے پہلا غیب موقع دا گواہ نہ ہونا دوسرا غیب اولے پچھے ہونا تیسرا غیب چھپی ہوئی گل دا ہونا چوتھا غیب تعداد دا معلوم نہ ہونا تے پنجواں غیب موت دا علم نہ ہونا میں بانک کھلی کر کے علماء دے سامنے رب دے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے توانوں 5 غیب سنائیں ہن تواڈے ذوق دے مطابق مدینے لے کے جا رہا ہاں تے توانوں دسنا وا مدینے والا کتنے غیب جاندا آئے ہائے آئے ہائے ایک باری پھر بولو ذرا پیار نہیں نال سبحان اللہ اوے چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دو خطیب حوالہ غلط ہے زبان کاٹو 0301 5058 258 ماڑا موبائل نمبر ہے جھوٹے بندے نمبر نہیں دینے ہوئے سبحان اللہ اچھی بولو قیامت کا میدان ہوگا حضرت نوح امت نے لکھا لوگ جدو دوزخ پہ جانے ہو سن نا تے اللہ اپنے نبی کی بلاسی اور بلا کے فرماسی سونے انہاں کی مت کوئی نہیں آلائی بھئی اتنے پہ دوزخ جانے نہیں آیا مزہ پتہ نہیں تھکے ہو یا کہ گل ہے میں تقریراں کر کر کے تھکے ہیں میرے گال ہے تسی سن کے تھکے ہو اچھی بولو نا یار اللہ فرمائے گا سونے انہاں کی مت کوئی نہیں آلائی تے حضرت نوح ہاتھ جوڑ کے آکسن سونے تو تے مت لانی گل پیا کرنا ہے میں انہاں نو 950 سال مت لانا رہا اللہ حضرت نوح دی امت نو مخاطب ہو کے فرمائے گا اوے تواڈے کولو کوئی بندہ نہیں آیا کہ اتنے دوزخ پہ آندے ہو تے حضرت نوح دی امت کہے گی یا اللہ اگر کوئی آیا ہوندا تے اے برا حال نہ ہوندا ساڑے کل مڈوں بندہ آئے ہی کوئی نہیں حضرت نوح نو اللہ فرمائے گا تو کہنا ہے میں تبلیغ کیتی ہے اے کہنے نے بندہ آیا ہی کوئی نہیں حضرت نوح عرض کرنگے یا اللہ تو سینیاں نے راز جڑنا ہے ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا میرے مولا میں انہوں گل کرنا سا اے اپنیاں انگلیاں کان وچ پا لیندے سن مینوں تک کے تے کپڑے جھاڑ کے نس جاندے سن مینوں تک کے تے گلیاں نے موڑ کٹ کے تے نس جاندے سن میرے مولا تو کہنا ہے اگر میں تبلیغ نہیں کیتی نا تے میرے کولو گواہ بھی ہے اگر آکھے تے لے آواں اللہ فرمائے گا سونے لے آنا اوے میں علماء نے سامنے ذمہ دار اپنی گل آج بھی ذمہ داراں 10 سال بعد بھی ذمہ داراں حضرت نوح عرض کرنگے یا اللہ میرے کولوں تیرے آخری نبی دی امت گواہے حضور دی امت دے اکابرین قیامت دے میدان میں چاہ جانگے اللہ فرمائے گا دسو سچی گل کیوے حضور دی امت دے اکابرین آکھنگے یا اللہ سچی گل ایوے اے قوم جھوٹی ہے تیرا نبی سچ پہ فرمانا ہے جو ہی سرکار دی امت بولے گی حضرت نوح دی امت اعتراض کر کے آکے گی اسی پہلے آن والے اے پچھے آن والے انہاں ساڑھا زمانہ ویکھے ہی کوئی نہیں اے ساڑھے موقع دے گواہ ہے ہی نہیں اے ساڑھیاں گواہیاں کیویں دے سکتے ہیں تے اللہ سرکار دی امت کو لو پوچھے گا تساں کیویں گواہی دیتی حضور دی امت عرض کرے گی یا اللہ اساں ایویں نہیں دیتی اساں حسین دے نانے کو لو سن کے تے گواہی دیتی
اللہ فرمائے گا تسا آپے نہیں ویکھیا تسا کسے کو سنے آئے ہن انہوں بلا کے لاؤ اوے فتح پور میرے دے بھائیو تصور تے تخیل دے عالم دے اندر ویکھو تے سینا قیامت دا میدان ولیاں تے نبیاں دیاں صفاں چوں میرے مدینے والے اپنیاں زلفاں کھول کے مدثر والی چادر اوڑ کے تے صفاں چوں آندے گواہی وال آندے پہ آنگے تے میاں صاحب دی روح پھر دی سی تے منظر ویکھ کے کہندے نے آمین آمین تے چرنا لاویں اے امت دے غم خارا اے پا دے خیر اج منگتے تائیں تے اے میرے دلدار آئے آئے ہون مزہ آئے گا ہون ادھر سرکار ادھر حضرت نو ادھر حضور دی امت ادھر حضرت نو دی امت اللہ اپنے محبوب نبی نو ایکے گا تے فرمائے گا سونیا اصل گل دسنا کیوے سرکار دے لب کھلن گے آپ فرمان گے عرض کرن گے یا اللہ اصل گل ایوے کہ قوم کوڑی ہے جھوٹھی ہے تیرا نبی سچ پہ فرماندہ ہے اوے ممبر تے بے کے میرے نبی دے علم تے بھونکن والے آؤ اوے مینوں کسے پھٹی کتاب دا حوالہ بھی کھانا کہ سرکار دی گواہی تو بعد حضرت نو دی امت آکھے ہوئے اے موقع تے ہے ہی نہیں سی ایک میں گواہی پہ دیندہ ہے سرکار جو ہی گواہی دین گے تے قوم دا مقدمہ خارج حضرت نو دے حق دے اندر ڈگری انہاں نیاں بولتیاں بند اوے قوم دے مقدمے دا خارج ہو جانا تے حضرت نو دے حق دے اندر فیصلہ ڈگری ہونا تے انہاں دیاں زبانہ تے تالے لگ جانا اس گل دی دلیل ہے کہ کائنات دا ذرہ ذرہ خدا بھی جاندہ ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی جاندہ ہے ہن جتے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے ایک جملہ میرے نال مل کے مان لو میں پنڈی تک دعا مان دیندہ جاواں گا تے سب تو بڑی دعائے دیواں گا کہ قائد آباد تو فتح پور میرا تک اللہ روڈ نو پکا تے کارپٹ بنا دے وے اس تو بڑی تو اڈے وستی کوئی دعا نہیں ہن سارے بھائی میرے بولن گے کہ تسی او حاضر و ناظر میرے ول وی نگاہ کرنا مل کے بولو تسی او حاضر و ناظر میرے والوی نگاہ کرنا مصیبت وچی جدوں وی میں پکاراں یا رسول اللہ مصیبت وچی جدوں وی میں پکاراں یا رسول اللہ تسی آئے تے کھڑ پیاں باراں یا مل کے گونگے بندیاں نو چھٹی زبان آلے تسی آئے تے کھڑ پیاں باراں یا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے قراراں یا ایک باری پھر بولے ذرا پیار نہ سبحان قرآن بتاتا ہے کہ جو موقع پہ گواہ نہ ہو وہ غیب ہے اور یہ غیب مدینے والا نبی جانتا ہے دوسرا غیب اولے پیچھے ہونا اے تسانیاں کناتاں لدیاں نہ او تکو انہاں کناتاں پیچھے کے ہے میں نہ جاننا ماڑی کنڈی پیچھے کے ہے میں نہ جاننا خطیب اہل سنت مولانا مدثر صاحب نعیمی معینی انہاں نے کنڈ پیچھے کے ہے اے نہیں جاننے آؤ حوالہ دیساں کتاب کا نام ہے مسلم جلد نمبر 2 آہنے نے کچیاں حدیثاں پڑھ کے ٹر جانا ہے میں کیا پتر ہو رہا کچی نہیں پکی حدیث مجروح نہیں موضوع نہیں مرفوع حدیث ہوئے بولو ہے پیار نال سبحان اللہ اچھی آواز سرکار ایک غزوے تو واپس آ رہے آپ نے نال سینکڑیاں نہیں تعداد وچ نوکر وین اٹھ وین کوڑے وین ایک بیابان تے جنگل وچ سونا آیا نا تے سرکار نے نوکران نے فرمایا ہوئے جتے آئے ہو اتھے ہی بہ جاؤ نوکر کے تے نخرہ کے سارے بہ گئے
سرکار نے دائیں بائیں کیرا پا کدا تے سرکار کی پہ تکن تے اللہ نے نبی سونیاں سونیاں گلاں بھی پہ کرن صدقے جاواں تکڑیاں نا سرکار حیدر تکے ہو حیدر سرکار نے نگاہ اٹھی آپ نے تکیا نا اٹھا نے منہ چوں جھگ پئی نکلے تے حضور نے غلاماں نو مخاطب ہو کے فرمایا او تکو تکو اٹھا نے منہ چوں جھگ پئی نکلنی نے نوکر ہنن جی اللہ نے محبوب پہ تکڑیاں آپ نے فرمایا اے اٹھ جڑا نا اے ریگستان نہ جہاز ہے اللہ نے اس نے پیٹ وچ کھان تے پین نہ ذخیرہ رکھیا ہے اے کئی دن بھی ٹرنا رہے نا جنگلاں تے اس کی نہ بھوک لگنی ہے نہ پیاس لگنی ہے تے جدوں او ذخیرہ مک جائے نا تے انہاں نے منہ چوں جھگ نکلن لگ پینی ہے تے لگنا اے ہے اٹھ بڑے تسے تے پیاسے صحابہ عرض ہاتھ بن کے آہنے یا رسول اللہ سچی دسیے نا پیاسے اسی بھی بڑے ڈاڑے ہاں لیکن تسا نہ چہرہ تکنے ہاں نہ بھوک رہنی ہے تے نہ پیاس رہنی ہے رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی رات دن میں پڑھا کروں اس سے وسطی تاجدار بریلی بولے آپ فرمانے نے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بز میں ہدایت پھیلا آپ نے فرمایا تو انہوں بھی پیاس لگی ہے جی اللہ دے محبوب بڑا ڈاڈا تسا لگا حضور نے فرمایا تو انہوں پانی چاہی دائے جی اللہ دے محبوب مل جائے تے غریب نواز جے ہو بڑی مہربانی میرے فتح پر دے بھائیو دائیں بائیں تو آن والے ہو میرے جملے ایتھوں پا کے کڑنے نہیں ایتھے لکھنے نے توجہ چاہنا میں اپنی اوکھا تے مشکل نال تقریر پیا کرنا بڑا لمبا پینڈا مار کے آیا دعاواں دیندہ آیا ماں دعاواں دیندہ جاواں میں گلہ لے کے نہ جاواں پہلی واری تھوڑا مہمان بنیا مولانا مدثر صاحب نے تھوڑیاں بڑیاں لمیاں چوڑیاں تعریفاں کیتیاں نے میرے بھائیو حضور نے فرمایا سامنے میں کھوکے وے اللہ دے نبی بڑا اچھا پہاڑ ہے فرمایا دو صحابی پہاڑ تے چڑھو تھلے لو اگے کالے رنگ دا حبشی غلام ٹھنڈے پانی دا مشکیزہ لے کے پیا جاندہ ہے انہوں نپ کے تے میرے کولوں لے اوہ جدوں ایک گل سرکار نے کیتی نا تے کسے صحابی نے اے نہیں آکھیا سونیا تسے نال پہ مرنیا پہاڑ تے بھی چڑھنا چاہنا ہے پتہ نہیں پرلے پاسے جائیے کوئی بندہ ہووے نہ ہووے او قائد آباد دے وہابی نہیں سن میرے نبی دے صحابی سن کسے صحابی نے اے نہیں آکھیا سونے ہوں پانی دینا نے تے ایتھے ہی جا دیو پہاڑ نے پرلے کنارے تھلے پتہ نہیں کوئی ہووے بھی نہ ہووے اتھے ہی دے دیو ہائے میں صدقے جاواں تے قربان جاواں او وہابی نہیں سن میرے نبی دے صحابی سن او جاننے سن کہ تیرے منہوں گل جڑی نکلے ہو تیرے تو جو اشارہ کرے اوہی تقدیر ہے آئے ہے تیرے منہ گل جڑی نکلے ہو تیرے تو جو اشارہ کرے ہوئی تقدیر ہے ایک جگہ تے میں اے شعر پڑھیا تقریر نے دوران تے ایک بندہ بھی کھل کے تے میں نے آنا مولوی صاحب کھلو میں کہا جی کھل گیا کیا ہویا ہے آہنا قرآن پاک کو نہیں پڑھیا اے شان تے اللہ نہیں ہے اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون تیرے منہ گل جڑی نکلے ہو تیرے تو جو اشارہ کرے ہوئی تقدیر ہے تے اللہ نشان ہے تے خدا نہ نائی نبی نال جا ملائیا تے شرک پیا کرنا ہے اور میں کہا اوتریا تھلے بے حضور کی شان تو بڑی اونچی ہے یہ شان تو اللہ نے نبی کے غلاموں کو بھی عطا فرما دی میرا خیال ہے ہونے نہیں بس یہ اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ میری حاضری کرے جی قبول تسی قسم چاہ کے آئے ہو نا بھئی نہیں بولنا تے میں ان قسم ترلوا نہ سکنا مارے کل کفارے نے پیسے ہی کوئی نہیں میرے بول سے میں نے کی کہہ دینا اب میں نے کی کہہ دینا گرنٹی تسی پانی پیو لو جی گرنٹی امام دے وچوں آ گئی بھائی ماشاءاللہ انہاں دی تساں سفر تک نہ راول پنڈی تو چل کے آئیں تے وہ جس انداز نال چل کے مراد گڈی جس تو آئیں نا تے جس سفر اڑا کر کے آئیں وہ سارے راہ نہ میں سفر ہی سنایا
بھئی جو میں بلکسر تو لتے ہیں جباں دے وچ گڈی مار 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 کے انہاں دی محنت کیتی غلام فرید صاحب موسیٰ خیل نو سدھے وہاں بچڑا نہ ویا ہے پنڈی ونجو اپنا میاں والی تے میاں والی والا رستہ ویا ہے واتوں کریں حنیف دس بیٹھا بھئی اگوں رستہ وات خراب ہے انہاں میں نہ کہ تو اپنی گڈی تے میں نہ اگا لے آویں او جمپ لے کے انہاں دی اونج میرے خیال صحت ڈاؤن ہے لیکن وات بھی انہاں دا زور تکو انہاں دی سر تکو وات گلہ بھی دین دو جی خطیب صحیح نہیں سدین دی انتظامیہ اس تو توڑے واسطے کو ماکھی لا کے لے آوی ہے دسو ایک باری بولو کہ سبحان اللہ انت وات تقریر نہیں کرنی کونی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ ان بول دے راسو مسیحی بے کے وعدہ پہ کریں دیو بول دے راسو ایک باری رات بولو سبحان اللہ تسی مسیحیوں باہر ہوتے او مسیح اندر میں اللہ مہربانی تھوڑی حضرت صاحب گارنٹی دیتی ہے تے تاں ہن میں پھر آیا تے اگلی باری ہن تساں یہ کام کیتا نا تے گڈی ماڑی کھلتی نے بالکل ہے پیچھے آئے میں دسی دیا نے تے مینوں اگلے گڈی تو موڑ کاٹنے نے یہ نہ کرے اچھی سبحان اللہ بولو آئے ہائے او آباد رب ہوئے اللہ کریم عزت عطا فرمائے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گلیوں میں بولتے ہیں چوکوں میں بولتے ہیں سیاسیاں نے جلسیاں چ بولنے داندانیاں دوڑاں چ بولنے رچاں تے کتیانیاں پیڑاں چ بولنے مراسی ٹول وجان تے پھر بھی بولنے تے کدے کدے زنانی گھر وچ ہاتھ جوڑ کے آنی ہے کہاں کھدے نہیں کسے ٹائم تے چپ کرے اگر خدا نہ آئی ہر ٹائم بڑ 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 کرنا رہنا ہے اور محفل وچ آ کے چپ کر کے بہ رہے ہیں محفل میں وہی بولے گا جس کی بولی خدا کو بھی اچھی لگے گی مصطفیٰ کو بھی اچھی لگے ہائے ہائے ماشاءاللہ چنگے بندے ہو یارا تسی تو انو اصل بندہ کو تگڑا ملیا کوئی نہیں آباد رہو اللہ کریم تساں کی رنگ لائے تے استعدا فرمائے میں کیا اے شان تے اللہ نے حضور نے غلاماں نو بھی چاہ دیتا ہے میں نو آنا ہے مولوی وارسی صاحب کہہ پیا پانا ہے میں کیا تھوڑا جہا نیڑا ہویا نا میں کیا آ کرایا میں دینا پاک پتن چلیے بابا فرید گنج شکر چشتیانہ سردار ہائے آپ نے پیر صاحب نا پتہ ہی کیسی آپ نے مرشد تے شیخ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور بھی بندے انہاں نے ڈیوٹی سن تے اے بھی رہنے سن تے انہاں نا کم پتہ ہی کیسی صبح تہجد نی نماز وچ پیراں اٹھنا تے انہاں سردیاں نیاں ٹھنڈیاں تے لمیاں راتاں انہاں کی کوزا تتا کر کے دینا ایک دیاڑے اٹھے اس وقت موبائل تے سامسنگ نے ہے کوئی نہیں سن بھئی لوگ راتی الارم لا کے رکھنار چند تے ستاریاں نے ذریعے لوگ ٹائم معلوم کرنے سن ایک دیاڑے اٹھے نا اپر تکیا تے بھئی یارا لیٹ ہو گیا تے بندہ ہوئے نا تاولا تے چیزاں پہیاں من نیڑے تے او بھی نہیں لبڑیاں دائیں بائیں ہاتھ ماریا ماچس ہاتھ ہے کوئی نہ آئی کوزا پانی نہ بھر کے نہ تے نس پہ بار بھئی کسے پاسوں کوئی اگ ملے تے میں کوزا سیک کے تے جلدی واپس آواں اگے گئے تے ایک پرانا جیا خیمہ چوپڑی ہے اس وچ ایک بڈی جئی مائی کمبل پرانا جیا اوڑ کے تے ہاتھ پہ سیکڑی ہے اگ بال کے تے نیڑے جا کے نا آہنے بڈی ہے السلام علیکم تے بڈی آہنی ہے فریدہ میں تینوں جاننی ہاں وعلیکم السلام فریدہ میں تینوں جاننی ہاں ایک گل کرن لگا اگر عظم ہوئے نا تے مہربانی کرے ہو طالب علم سمجھ کے داد دے دے ہو اوے حضرت بابا فرید گنج شکرنی نا جڑی اکھ سی نا اکھ اے بڑی سونی اکھ سی کجلی اکھ مستانی اکھ ایک فکرہ لو اللہ کرے آپ مجھے میری حیثیت کے مطابق داد دے میں کہتا ہوں نبی بھی ہونا ہے جڑا سونا ہوئے تے ولی بھی ہونا ہے جڑا سونا ہوئے ولی بھی کو جا نہیں ہونا تے نبی بھی کو جا نہیں ہونا اسی تائیں آہنے نا غلام احمد قادیانی نبی نہیں جس نے ہک اکی کوئی نہیں اور قائد آباد نہیں پولیس راتی ہک لیٹ آلا ٹرک روڈ تے نہیں آن دینی اسی سنی ہک اکھالا نبی کے میں چلن دے ختم نبوت کے حوالے سے میرا ایک جملہ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے سنا ہے میں آج اس کے لیے منت نہیں کرتا اس کے لیے آپ سے اپیل نہیں کرتا صرف چٹکی میں وہ میں فکرہ ختم نبوت کے حوالے سے بولنے جا رہا ہوں لیکن میرا اتنا بھی حق نہیں بندا اور فتح پور میرا والے ہو کہ تسی سبحان اللہ اچھی آواز نال بول دے
آئے ہائے آئے ہائے ہن مل پاؤ جملے نہ مل پاؤ او جڑے بندے نیرے چ بیٹھے ن میں بالکل تکڑا پیا اینک نہیں لوڑ تھئی کوئی نہیں نظر بالکل میری ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں لیکن ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہو سکتے ایک مرد اسلام میں 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے لیکن ایک زنانی نے 2 خامد نہیں ہو سکنے اگر ایک پترے تے 2 پیو دعویٰ کرن ایک آکھے مڑے 2 آکھے مڑے انہاں وچ ایک پیو زانی ہے بیٹا حرامی ہے بیوی تے 2 خامد دعویٰ کرن ایک آکھے میری ہے 2 آکھے میری ہے انہاں وچوں ایک خامد بے حیا ہے بیوی بے غیرت ہے غیرت مند بیٹے کے لیے ایک باپ کا ہونا ضروری ہے غیرت مند بیوی کے لیے ایک خامد کا ہونا ضروری ہے اسی طرح غیرت مند امتی کے لیے ایک نبی کا ہونا بھی ضروری ہے زندہ اچھی سبحان اللہ ہائے ہائے بڑھی اگو پتہ ہی کیا آنی ہے فریدہ میں تینوں جاننی ہاں سکے نال کوزے نہیں ہاں گرم ہونے آپ نے فرمایا کیا مطلب ہے توڑا گل کھول کا کر بڑھی کیا آنا چاہنی ہے بڑھی اگو آنی ہے اے جڑے پیر نے نا نہیں سونی جی آکھی نا یہ دے نہ کڑ کے تے کوزا تتا کر کے فنا فی الشیخ عارف باللہ چشتیانہ سردار ہوئے میں صدقے تے قربان جاواں آپ نے فرمایا چھری آن کڑک تے کوزا تتا کرن دے اکڑ کے ہتھیلی تے رکھی تے اے شملہ نہ شملہ اے اکھ کے رکھیا تے حضرت صاحب نی بارگاہ پیش ہو گئے تے بندے نو نا سرما پانیاں کوئی موٹا سرما اکھا ٹر گچھ ہے نا اللہ نی قسم بندہ ملنا رہنا ہے او میں قربان جاواں او ایک قربان جاواں فنا فی الشیخ عارف باللہ اکھ پوری نکل گئی ہے خون پیا نکلنا ہے تے شملہ اکھ اگے رکھے ہے تے حضرت صاحب نی بارگاہ پیش ہو گئے آنن سونےوں ہاتھ اگے کرو نا وضو کراواں پیر صاحب نے ہاتھ اگے کیتے اے پانی پہ پامن او دعا پڑھنے پہ ہاتھ ملن وضو پہ کرن سویرے نہ ٹائم سی نیرا سی آلے تہجد نہ ٹائم سی آپ نے نگاہ اٹھی نا تے آپ نے نا ایک ہاتھ نال کوزا تے دو ہاتھ اے تکیو اشارہ تکیو تے آپ نے نا مسکرا کے فرمایا اوے فریدہ اے اکھ تے کے ہو جائی تھوڑا جہا اولی بولے ہو پولیس نہیں گڈی باہر آئی نے ہن پرچا اسی جڑا بندہ اچھا بولے اچھی بولو اے اچھی اے ایک باری پھر بولو زور لا کے آباد رہو اللہ کریم تو آنو رنگ لائے اس علاقے میں جتنے قبرستان ہیں ان میں جتنے بھی صحیح العقیدہ اہل ایمان مدفون ہیں اللہ ذکر مصطفیٰ کی برکت سے سب کی قبر منور فرما دے جتنے بچے آج کی بزم میں تشریف فرما ہیں اللہ ان کو لمبی عمریں عطا کرے جوانوں کو عبادت کی زندگی نصیب ہو اور بزرگوں کو مرتے ہوئے کلمہ طیبہ کی تلاوت عطا ہو جائے ہائے ہائے تسی مزدوری کرنے ہو اللہ تسا نے ہتھا جو برکت دے ہوئے اچھی 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 آمین بولو بخیل بن کے نہیں سخی بن کے آمین بول صدقے جاواں تے قربان جاواں میرے بھائیو تے میرے دوستو آپ نے تک کے فرمایا اوے فریدہ اے اکھ تے کے ہوئی اساں نے پنجاب نے علاقے وچ نا جس بندے نی اکھ دکھ جائے نا اے پانی نکلنا ہے اردو وچ آشوب چشم آہڑے نا آپ نے نا ایویں ہی آکھیا آپ نے عرض کیتا سرکار چھوڑو تسی وضو کرو بس اکھ آ گئی ہے چھوڑو وضو کرو اکھ آ گئی ہے چھوڑو وضو کرو اکھ آ گئی ہے اوے چشتیاں دے سردار نو جلال آ گیا زبان تے رب دا کمال آ گیا آپ نے فرمایا کوزا پرے ہٹا وضو بعد وچ کر لواں گے شملہ چاہ دے آ گئی آپ فرمانے میں جو ہی شملہ چاہیا نا پہلی اکھ نہیں بنائی کٹ سی تے اس اکھ نہیں بنائی زیادہ سی یہ شان خدمت گاروں کی مل کے بولو یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے ابن دے کے مل کے بولو ہر کوئی فدا ہے ابن دے کے دیدار کا عالم
کیا ہوگا مل کے بولو ہر کوئی فدا ہے میں بھی چپ تے تسی بھی چپ سبحان اللہ میری بھی سر سونی ہے تے تسی بھی سر چنگی لانے ہو پتہ نہیں کیا گل ہے ہر کوئی فدا ہے اے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اوے دو صحابی پہاڑ تے چڑھے تھلے لتے پہاڑ دے پرلے کنارے میں تو انہوں دس ہے اولے پچھے ہونا بھی غیب ہے اولے پچھے ہونا بھی غیب ہے حضور نے فرمایا پہاڑ دے پرلے کنارے دو صحابی پہنچے نا تے ایک کالے رنگ دا حبشی غلام ٹھنڈے پانی نا مشکیزہ لے کے پیا جانا ہے ایک صحابی نے جا کے جانور دی لغام نپ لئی دوئے نے مشکیزہ نپ کے چٹکی مار کے آکھیا چل آقا پہ بلانے او پیری ٹے پیا تے ہاتھ بن کے کہنا میں نہ جاننا توڑا آقا کونے میں تے یہودی دا غلامہ اگر ٹیم نال نہ گیا مار مار کے میری جان کٹ دے وے گا میرا ٹیم نہ پنو میں نو جان دے ہونا صحابہ کہنے نے گل بڑی عجیب ہے اگر تو نہ جائیں تیرا آقا ناراض ہوندہ ہے اسی نہ لے جائیے ساڑا محمد داتا ناراض ہوندہ ہے مردہ کے نہ کردہ اے دو سن او کلا سی کنو نہ پیا پہاڑی تے چاڑیا اور ڈرنیا پیا آوے کہ پتہ نہیں کسے نے میں نو قید کر لے آئے میرے بھائیو تھلے آیا اگے سرکار نوکران دے درمیان بے کے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پہ پڑھنے او چند قدمان دے فاصلے تے آیا تے ادیاں نظران سرکار دے چہرے تے پیاں کدے آپ دیاں اکھاں ویکے کدے آپ دا متہ ویکے کدے آپ دیاں زلفاں ویکے کدے آپ دا سینہ ویکے اور نین نشیلے تے مست رسیلے تے اک وچ سونا کجل سہاوے اے اک اگڑے تے انج پیا جا پہ جویں میں خانہ کھل جا وے اے بجلی ڈر دی ماری لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہی ہو جا اے جد سونا ہاتھ پھلاں وچ پاوے تے ہاتھ پھلاں رل جا وے او توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی جھال جلی نہ جا ایک باری ہو جائے سبحان آئے آئے اس سے وسطی مولا علی فرمانے نے لم یکن رسول اللہ بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وکان ربعتا من القوم وکان جعد الرجل فی وجہه تدویر ابید مشرب ادعج العینین شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحط فی سبب وإذا التفت مان بین کتفیہ خاتم النبوة وهو خاتم النبی اجود الناس صدرا اصدق الناس لہجا الینہم عریکا اکرمہم عشیرا من رآہ بدیہتا حابا ومن خالتہ معرفتا احبا یقول ناعدتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا میں ایڈی لمبی روایت پڑھی ہے اور جتھے تک بندے بیٹھے سارے میرے کولوں مل کے پچھن ادا مانا کیوے او میں سبحان اللہ نہیں آکھی میں آکھی ہے اس پچھو ماڑے کو لوں اس نہ مانا کی ہے اے گرنٹڈ بندہ پیچھے بیٹھے آل ہے او گیا نہیں میں بلائی کنسا پھر حضرت صاحب نوں اپیل کرسا اچھی نہ بولو میں پیاہنا ماڑے کو پچھو مانا کی ہے کننا نہ مسئلہ بھی تھیا تھوڑا جا میں نوں کن تھے ماڑے تھوڑا جا میں اچھا سننا ہونا اچھی بولو مانا کی ہے تُسی یہ مائک ہٹاؤ اے ماڑا پرا اس کی میں ہنا ساؤنڈ بند کر میں کلیاں اے
ਇੱਥੇ ਖਲ ਕੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਘੱਟ ਹੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਟਾ ਪਿਆ ਖਾਣਾ ਤੇ ਫਾਰਮੀ ਅੰਡੇ ਪਿਆ ਖਾਣਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਦੇ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਲਡੇ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ ਅਗਰ त्रै तकरीरां दिहाड़ी करा ते तुसी सुभान अल्लाह भी ना बोलो ते फिर मनो ना चक्कियां वाला आटा पिछे रह गया, गुथिया वाला आटा वध गया। नहीं नहीं नहीं, हजरत साहब आने सन इतने बड़े बड़े खतीब फेल हो गए, खतीब फेल होना ही तार एक कौम बोलनी नहीं। मैं एडा पिया जोर लाना ते पता नहीं बड़े औखे होके पे बोलने ते सवेरे बाजार भी जाके आख सन पता नहीं केड़े पासों लाए मौलवी साहब, राती ते बिल्कुल गड़ा फाड़ छोड़िया सा साना बुला बुला के। ओ उच्ची बोलो वास्ता ने, ओए आबाद रहो। मैं समझ गया इत्थे क्यों आके जने फेल हो जाने। अल्लाह ताला तुहानू रंग लाए। बहरहाल चलो मैं नाराज ना जाना तुसां नाल, मैं पहली बारी आया। अल्लाह करीम तुहानू आबादियां अता फरमाए। हुण सारे बोलो माना के है, माना ए वे के काबे वल मुमाया। नहीं 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 नहीं, गुंगिया बंदियां नू छुट्टी है ते जड़ा बंदा ता आया है मैं पुराना जुतियां ना जोड़ा ला के नवा पा के आसा ओ भी ना बोले। ते जिन्हों घर वाले ने अज रात दी रोटी नहीं दिती उन्हें आख्या लुड़ना किवें, लंगर पिया पकना उधर जा ते लंगर खा के आ। हाले लंगर नहीं खुलिया उदी भी मजबूरी है, ओ ना बोले। जड़ा खुदा ते मुस्तफा वस्ती आया है ओ बोले के काबे वल मुमाया। हाय हाय एक काबे वल मुमाया। ओ एक सोना तू लगने ते दूजा फेर भी तू आया। एक सोना तू लगने ते दूजा फेर भी तू माया। तुहाड़ी चुप ते मेरा दिल करदा है मैं एक और जुमला पढ़ दिया। आए जुमला मैनू याद आ गया है, अगर ना पढ़िया ते सीने दा जंगला तोड़ के बाहर ना आ जाए। शायर कहंदा है दावा यार दीवाने दा। एक मेरा भरा इंतजामिया ना कोयटे भी रहना है, आर्मी ने अंदर शायद मुलाजिम है। मैं उस भाई नू भी दाद देना जिन्हें कई बारी मेरे नाल फोन ते राबता किया है और अज स्पेशल छुट्टी लैके इतने लंबे सफ़र तू महफिल पाक वस्ती आया है। अल्लाह दी कसम है उस भाई दा जज्बा वेख के ते मेरा दिल ठर गया है। सारे बोलो के दावा यार दीवाने दा। ओ जोड़ विखा मैनू हसनैन दे नाने दा। सलामत रहो, अल्लाह ताला थानू इज्जत अता फरमाए। सरकार दा चेहरा उन्हें वेखिया ना, हाय कदे आप दियां जुल्फां वेखे, कदे आप दी दाढ़ी मुबारक वेखे, कदे आप दा मत्था वेखे, कदे आप दा सीना वेखे ते सरकार नू तक के कहंदा सोहणिया मन मोहणिया मैनू क्यों बुलाया जे। आपने फरमाया इधर तक ओ बंदे खलते नहीं प्यासे नहीं, ओ कोड़े नहीं ओ भी प्यासे नहीं, ओ उठ नहीं ओ भी प्यासे नहीं, ते तुहाड़े कोल पानी जे है तां बुलाया ना। इमाम मुस्लिम कहंदे ओ किसे टाइम सैकड़ियां सरकार दे नौकरां वाल वेखे, किसे टाइम उठां वाल वेखे, किसे टाइम घोड़ियां वाल वेखे, किसे टाइम छोटे जे पानी दे मशकीज़े वाल वेखे। मेरे आका ने मुस्करा के फरमाया जनिया तकना के हाथ बन के कहना है मेरा छोटा जिहा पानी दा मशकीज़ा, इतनी मखलूक नू कोई नहीं पूरा आना। मेरा टाइम ना पन सोनिया, मेरा मालिक मार मार के मेरी जान कट देवेगा, मैनू जान दे। सरकार ने फरमाया घबराना क्यों है, एक बारी मशकीज़े दी गंढ खोलना तेरा कम है, फिर पानी जाने मुहम्मद जाने। एक सहाबी नू मेरे सरकार ने बुलाया, फरमाया प्याला लाओ। प्याले दे अंदर हुजूर ने अपना पंजा मुबारक खोल के ते उंगलियां नाल रखिया और उन्होंने मुस्करा के फरमाया आ जाना। ते एक एक कतरा मशकीज़ा खोल के मेरिया उंगलियां ते पांदा आ जाओ। सहाबा कहंदे ने सानू उठदियां ते वेख्या, आउंदियां ते वेख्या, चलदियां ते वेख्या,
پہنچدیاں تے ویکھیا تے مشکیزے دی گرا کھولدیاں تے ویکھیا ایک ایک قطرہ سرکار دیاں انگلیاں تے ٹپکاندا تے ویکھیا اس تو بعد ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں سانوں پتہ نہیں چلیا کہ تربیلا ڈیم دا پانی زیادہ ہے چشمہ براج دا پانی زیادہ ہے یا سرکار دیاں انگلیاں دا پانی زیادہ صحابہ نو حضور نے بلایا فرمایا پانی پی لو سارے رج کے تے پرے ہٹ گئے اٹھا نو طلب کیتا وہ سارے قطار اندر قطار پانی پی کے چلیں گئے پھر گھوڑیاں نو میرے سونے نے طلب فرمایا آپ نے گھوڑیاں نو بھی پانی پلایا پھر آپ نے پیالا اپنے لباں تے رکھ لیا تے پی لیا تے انہوں مسکرا کے فرمایا تکنا کیویں ہن تو بھی آ جانا تو بھی پی لینا اس حبشی غلام نے بھی پانی رج کے پیتا ہن اگلی گل ہے ہن مزہ آئے گا ہن جڑا بندہ نہ بولیا نا میں مائک چھوڑ کے سٹیج تھلے لے کے تے تواڈے وچ آ کے انہوں کول پوچھاں گا تینوں مجبوری کیوے ناراضگی کیوے ایڈا زور لایا ہے حالے بھی نہیں بولے آئے میں بےدبی نہ کرنا چاہتا ہن توجہ نال جملہ سنے ہو سرکار نے فرمایا سارے ہاں پانی پی لیا ہے تمہیں پی لیا ہے ہن مشکیزے دی گنڈ بند کر لے تے چلا جا تے گھبرائی نہیں اساں تیرا ایک قطرہ بھی پانی دا نہیں لیا تے میاں صاحب کہنے نے لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشے وچ آیا اے تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا سر قدموں میں رکھ کے قربا ہو گیا پڑھ کے کلمہ مسلمہ ہو گیا ہائے ہائے اے بڑی اوکھی جا کے میں اتھے تک تقریر پہنچائیے میرا ارادہ اے سی کہ آج میں پانچ غیب نہیں تفصیل دساں لیکن دو غیب سنائے اولے پچھے ہونا بھی غیب ہے تے سرکار نے فرمایا ایتھے نہیں پہاڑ دے پرلے کنارے وادی وچ جاؤ تے بندہ اتھے پانی بھر کے لے کے پیا جاندا ہے او ایمان نال دسو او جملہ سنو او جملہ سنو او بھائی او سنو 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 مینوں اے دسو سرکار پانی کتھوں جاری کیتا تھوڑا جہا ہولی بولے خیر ہے بالکل مٹھا مٹھا بولو کچھ بھی نہیں ہونا کتھوں جاری کیتا پھر بولو کتھوں جاری کیتا انگلیاں چوں تے صحابہ نو چاڑیا پہاڑ تے میں تصور دے عالم وچ سونے نو عرض کیتا اللہ نے پاک محبوب پانی دینا سنے سونے انگلی چوں تے انہاں نو پہاڑ تے کیوں چاڑیا نے اتھو ہی چاہ دے وارنا تے سونے نی آواز آئی اوے وارسی چھوٹا منہ تے وڈی گل میں اگر چاہاں ہارنا تے پانی انہاں کی اتھو ہی بہ کے انگلیاں چوں جاری کر کے دے دیں ہار لیکن میں نو پتا سی قائد آباد نہ شہر ہو سی ایک ملا استرے نال سر منا کے ممبر تے بہ جا سی تے لوگاں نو آکسی نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں اس نے بولتی بند کرنا چاہنا اور تریا کلمہ پڑھ کے گمراہ نہ ہو جائیں تو دیوار کے پیچھے کی بات کرتا ہے محمد کو تو پہاڑ کے پیچھے کا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ تو انو عزت عطا کرے آمین اچھی آواز رہے اللہ تعالیٰ لوڑ نہیں تھوڑ نہ دے کمینے نہ سوالی نہ کرے اللہ سانو میلاد دے بعد 5 وقت دا نمازی بھی بناوے آمین بولو اللہ رشتہ دارہ نال چنگے سلوک کرن دی بھی سانو ترغیب عطا فرمائے اچھی آمین بولو اوے میں اینا کہندا ربیع الاول دا چند چڑے میلاد نہ مناؤ میں اینا کہندا سرکار دی یاد دے اندر جھنیاں نہ لاؤ میں اینا کہندا گلیاں دے اندر چونے نہ پاؤ میں اینا کہندا اپنے سینے تے سرکار دے نالین نہ سجاؤ اوہ ساریاں محبت دیاں دلیلاں نے لیکن جدوں ربیع الاول دا چند چڑھ جائے ہر بندہ اپنی ہمت دے مطابق توفیق دے مطابق 2-4 راشن دے پیک او دے وچ تھوڑا جہا آٹا تھوڑی جہی چینی تھوڑی جہی پتی جتھے بھیج رہا ہے اتھے بچے بھی رہندے نے 2-4 کھلونے بھی پا دے وے تے اتوں پیک کر کے لکھے تحفہ میلاد النبی تے اپنے غریب رشتہ دار دے گھر بھیجے مدینے والا نبی راضی ہو جائے
اوے میرے بھائیو میرے دوستو میرے آقا کریم دا فرمان ہے عام صدقہ دین والے دا صدقہ یا رد ہوئے گا یا قبول ہوئے گا، لیکن جڑا میرا غلام اپنے ناراض تے غریب رشتہ دار نو صدقہ دے گا، ناراض تے غریب رشتہ دار نو صدقہ دے گا، قیامت والے دن جتھے مرضی کھلتے ہوئے جتنا مرضی رش کیوں نہ ہوئے میں آپ پہ آواں گا تے انگلی نپ کے جنت لے جاواں گا۔ اللہ سانو رشتہ داراں نال محبت دی توفیق دے وے، آمین بولو۔ میں کسی کتاب بچ نہیں پڑھیا بندہ ہر سال حج تے جائے، ہر سال عمرے تے جائے۔ اوے میرے بھائیو میں پنڈی دے گنج منڈی تے راجہ بازار دے بڑے بڑے حاجیاں نو جاننا جڑے مرچاں نے اندر اٹاں پیس کے تے لون تے نمک دے اندر پتھر نیاں ملاوٹاں کر کے تے دودھ دے اندر پانی پا کے تے پیسے لٹ کے ہر سال عمرے تے جاندے ہیں۔ اور میں کہا کتے لکھیا ہویا بھی کھاتے صحیح نہ کہ عمرہ ہر سال کرنا فرض ہے۔ علماء بیٹھے نے عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، زیادہ تو زیادہ سرکار دی سنت ہے۔ او اللہ دے بندیا تو ایک واری زندگی دے اندر محبت دے نال حاضری دے دینا تے باقی عمرے دے پیسے کٹھے کر کے کسے بیوہ نو دے دینا، او اپنیاں بچیاں نو عزت دے نال روانہ کر دیں دی تے جنہ دا عمرہ قبول نہیں بھی ہونا اللہ انہ دا بھی عمرہ قبول فرما لے۔ اج میلاد تے آنے ہاں لیکن نماز نہیں پڑھنے ہاں۔ میرے آقا دا فرمان سنو، سرکار کہندے نے من ترک الصلاة متعمدا کان یوم القیامت ما قارون و حامان و فرعون و شداد۔ جڑا بندہ جان بجھ کے نماز چھوڑ دینا ہے او قیامت والے دن فرعون دے نال، حامان دے نال، شداد تے امیہ دے نال ہوئے گا۔ غوث اعظم فرما دینے جڑا بندہ کئی مہینے نماز نہ پڑھے تے نماز چھوڑن دی عادت لوے انہوں مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن نہیں کرنا چاہیے دا۔ سلطان العارفین دا فرمان ہے کہ بے نمازی کو نوں پیڑا تے خنزیر بھی پناہ بنگدا ہے۔ شیخ سعدی دا فتوہ میرے کو ٹھپے تے مہرہ لگیاں ہوئیاں لائبریری دے اندر پہ ہے۔ آپ کہندے نے بے نمازی نوں قرضہ نہ دیتا جائے۔ کسے پوچھیا کیوں تے رو کے فرمایا جڑا رب دے قرضے نہیں دے سکیا لوگاں دے قرضے کیویں دے وے۔ اللہ سانو نمازی بناوے، آمین بولو۔ ماں باپ دا تابعدار بناوے، آمین بولو۔ اوے نوجوانوں اپنیاں زنانیاں پچھے ماں نو گالا نہ کڑیو، ہاتھ جوڑنا پیا میری جھولی خیرات پایو۔ اپنے یاراں بیلیاں پچھے پیو دی گستاخی نہ کریو۔ اوے یار بیلی پھر مل جانے جے، بھیڑاں بھائی پھر مل جانے جے، بیویاں رس کے ٹر جاون لوکی شادیاں اور بھی کر لینے نے، لیکن میں نو اپنے دل کو پوچھ کے دسے ہو نا ماں ٹر گئی کتھو لے کے آؤ گے، باپ چلا گیا کتھو لے کے آؤ گے۔ میاں صاحب کہندے نے بھائی بھائیاں دے اے سجن ہون دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں اے پیو سردا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاں۔ ماں دا پیار میرے رب نے اوپرا پیار بڑھایا۔ اللہ دی قسم ہے ماں راتی پاسا بھی پرتے نا تے بچے واسطی دعاواں منگ دی ماڑیا پترا جتھے پیر ہوویں اتھے خیر ہوویں۔ اسی تقریر کرن جانے ہاں لوگ سانو کہندے نے خطیب پاکستان علامہ صاحب مفتی تے حافظ تے قاری صاحب بڑے بڑے لقب دے کے نوازدے نے، لیکن ماں دے سامنے جانے ہاں تے پھٹے پرانے کپڑیاں والی ماں اپنے بچے نو ویکھ کے چند بے ترتیب جملیاں دے اندر بے ساختہ کہندی او مڑیا چنا خیری نہ لاگے آئے۔ اور دنیا دے دتے لقبہ دے اندر اتنا مزہ نہیں آندا جتنا ماں دے چند بے ترتیب جملیاں دے اندر سواد آندا ہے۔ تے میاں صاحب کہندے نے ماں ورگا غمخار نہ کوئی اے جانے کون حقیقت ماں دی ہر ایک شے بازاروں لبی دی پر نہیں ملدی شفقتی ماں۔ اللہ ماں باپ دا تابعدار بناوے، آمین اچھی آواز لال۔ اللہ پکا نمازی بناوے، ایک باری پھر آمین بولو۔ اللہ رشتہ داراں نال محبت دی توفیق دے وے، بخیل بن کے نہیں سخی بن کے، آمین بولو۔ میاں صاحب فرماندے نے عدل کریں تے تھر تھر کمن اے اچیاں شاناں
لے اے فضل کریں تے بخشے جاون اے میں ورگے اے موکا لے اے جتھے آون جاون ہووے رکھیے پاک نگاہ اے کعبے وانگن تکیے اوتھے تے رہیے وانگ بھرا لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا تسی کیا سمجھنے ہو بھئی ان تقریر مک گئی ہے تا خوش ہو بڑے خوش بیٹھے ہیں بھئی شکر جان چھٹی ہے اس کو جان چھٹی اچھا ان کیا سمجھنے ہو مک گئی تقریر اچھی بولو دل نال بولو دل نہیں گال دسو بھئی مک گئی ہے ادھے تو زیادہ بندے ڈرین تے اے ہی پہ سمجھنے نے بھئی اللہ کرے اے نہ ہی آکھے ہون اگے گل نہ ہی کرے تے جتھے لوگ سبحان اللہ اچھی نہ بولن نا اتھے میں 5 گھنٹے تقریر نہ ٹائم ودانا ہونا ہاں جی ہاں جی ہاں جی جس طرح تسی بولنے رہے ہو نا انشاءاللہ سویرہ نہیں نماز ماڑی تے تسا نہیں اتھے ہی ہو سی کل تسا نہ کمیں تو بھی چھٹی ہے تسا نہ آف ڈے ہے سمجھو نا تے اتھے ہی ہے انشاءاللہ سویرہ نہیں نماز مولانا مدثر صاحب پڑھا سن تے میں بھی پیچھے پڑھ سا تقریر مکی کوئی نہیں نے ہاں جی 3 گھنٹے ود گیا نا ٹائم اونچی بولو سبحان اللہ اور نہیں یار پریشان نہ ہو تقریر مک گئی جے تو آڈا پار لے گیا ہے اللہ تعالیٰ انہاں میرے بھائیاں نے جنہاں نے ایڈی سونی محفل سجائی ہے اور ایڈا سونا انتظام کیتا ہے ہر پاسے لیٹاں پیاں بلنیاں چولی چاہ کے تے ہاتھ اٹھا کے انہاں پائیاں وستی میری دعا ہے اللہ ایویں یار روشنیاں انہاں نی قبراں وچ بھی داخل فرما دے انہاں نے کراں وچ بھی داخل کر دیا ہے اللہ انہاں نو کسی کمینے دنیا دار نہ سوالی نہ کرے لوڑا نہیں تھوڑا نہ دے ہے انہاں نے بچیاں تے بچیاں نے نصیب چنگے ہومن جتنے علماء بیٹھے انہاں نے جتیاں ماڑے سر نہ تھاجے سارے میرے تو زیادہ اچھے سینئرن اللہ تعالیٰ انہاں نہ بینا قبول کرے جنہاں مجھ جائے ناچیز دا اتنی دیر تک بیٹھ کے خطاب سنے ہیں مسافر آئے تھوڑی دیر وستی تو سمجھنا ہے 2 یا 3 منٹ وستی میرے نال ایک قاری صاحب تشریف لے کے آئے دربار عالیہ گوڑا شریف تو اور قرآن پاک دے بہت خوبصورت قاری وین اور حافظ وین اور سینکڑیاں طالب علماں نے استاد وین اور بہت سارا عرصہ گوڑا شریف تدریس کر دے رہے اور اکھاں تو بیچارے معذور نابینے وین اور کسے اپنی گھریلو پریشانی دا شکارن اج اتفاقاً میرے نالن کوئی بندہ اٹھ کے نہ جائے سارے میرے فرا انہاں نے خوبصورت آواز 2-4 جملے سنے ہوں مسافر آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے انہاں نو داد بھی دیو وما علینا الا البلاغ المبین سبحان اللہ 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 اج سکھ میں تیرا دیو دھیری یہ کیوں دلڑیوں دا سے گنہیری یہ اج سکھ میں تیرا دیو دھیری یہ کیوں دلڑیوں دا سے گنہیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری یہ لو لو وچ شوق چنگیری یہ اج نینن لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی
کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھی نعمت بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کے جان جہاں نا کھا جی جانا کھا کے جان جہاں نا کھا سچ آکھت رب دی میں شان کھا سچ آکھت رب دی میں شان کھا جس شان تھی شان سب بنیا سچ آکھت رب دی میں شان کھا سچ آکھت رب دی میں شان کھا جس شان تھی شان سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صورت شانہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر رہے وقت نزاعت روز حشر وچ قبر دے پل تھی ہو سی گزر وچ قبر دے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما یحسن کا ما اکمل کا ما یحسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلام کے لیے کھڑے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جن کی تسکین سے روتے
ہوئے ہنس پڑے جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لا یا الہی از پائے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام حضرات تشریف رکھو جی اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ سو۔ ماشاءاللہ میں اس کامیاب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام اہلیان فتح پور مہرہ نو دل دی عطا کرائیاں تو مبارکباد پیش کرداں، بالخصوص انجمن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح پور مہرہ دی جتنی انتظامیہ تشریف فرمائے۔ ماشاءاللہ آج دا ساڑھا میلاد پاک دا خوبصورت پروگرام انتہائی کامیاب رہا، اور ایدی کامیابی دے وچ سب تو وڈی جڑی ساڑی یعنی کامیابی دا راز ہے وہ تواڈے سامنے میں میرے برادر محترم جناب حضرت علامہ عبداللہ مظہر وارسی صاحب جنہوں نے اتنا خوبصورت بیان فرما کے ساڑی آج اس محفل نو چار چند لائن اور واتوان بلا کے انہوں بڑی وڈی کرامت دا مظاہرہ بھی کیتا ہے۔ میرے اللہ کو سبحان اللہ کھواونی یہ بھی کسی کرامت تو کم نہیں، بلکہ میں انہوں نے دس دو بھی تواڈے استاداں دی کوئی کرامت ہے تواڈے تے کہ تساں میرے اللہ کو سبحان اللہ کھوا لئیے۔ بہر اللہ پاک تو ہمیشہ انجار سلامت رکھے، خطاب انج ہی سنیں دن تے تاں وقت خطاب خطیب کریں دن، یہ تو پیچھے بیٹھ کے بعد پی ٹی صاحب بھی سنا دن مدثر صاحب بندہ تو ٹھیک نہیں چنیا۔ بہرحال یہ اصل چیز ہوندی خطیب خود تقریر نہیں کریندا، خطیب کو تقریر کروائی ویندی ہے، اور ماشاءاللہ علامہ صاحب نے اپنا پورا ٹل مار کے تو انہوں خطاب سنایا ہے۔ اللہ پاک انہوں دے علم و فضل اچ برکتاں عطا فرمائے۔ ویکھو نہ جس بندے صبح راول پنڈی جا کے جمعہ پڑھانا ہوئے تے رات او 12-1 بجے فتح پور مہرے تے بیٹھو ہوئے تو ذرا سوچنا لی گل ہے، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ انہوں دی مہربانی کو نہ سن جمعرات رات دا ٹائم بھی دیتا ہی نہیں، آج دا ٹائم نہ سن ملیا، پھر 13 رجب المرجب آئی، سارے مین خطیب آج دی رات مصروف آئیں یوم علی دی وجہ تو، لیکن اس وے انہوں نے یہ بھی کرم نوازی فرمائی۔ تو اس تو علاوہ میں جناب الحاج میاں محمد منیر صاحب میاں آفتاب صاحب آپ دا بھی مشکور ہاں کہ اس محفل پاک کی تشریف لینا، اور بالخصوص میرے سردہ تاج علماء کرام جناب حضرت علامہ استاد العلماء مولانا مفتی محمد امیر مظہری صاحب زیدہ مجدہ آپ تشریف لے کے آئے، برادر محترم جناب حاجی مظفر الدین صاحب آپ تشریف لے کے آئے، جناب علامہ قاری غلام فرید صاحب تشریف لے کے آئے، جناب پروفیسر مولانا اعجاز صاحب آپ تشریف لے کے آئے، جناب قاری آصف شہزاد موئینی صاحب آپ تشریف لے کے آئے، ساڑھے اپنے مقامی علماء کرام وہ بھی سٹیج دی زینت، جتنے بھی حضرات یہ سٹیج آلے ہو گئے اور جتنے تسی سارے سامنے بیٹھے ہو سب دے مشکور و ممنون ہے کہ تسا اپنا وقت نکال کے اس میلاد پاک دے پروگرام نو کامیاب بنایا ہے، اور آج اس نو کامیاب تسا کیتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہو سکتا نہیں کہ میرے کریم آقا تا بڑے لجپال ہیں کہ جناب دی قبر آباد نہ ہوئے، انشاءاللہ تہاڈی قبر بھی آباد ہو جاسی جنہاں سرکار دے ذکر دی محفلاں سجائیاں نے، ہن دعائے خیر ہونی ہے۔ میں گزارش کرساں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امیر مظہری صاحب آپ دعائے خیر فرمائسن، اور میں آپ دا اس گل دا بھی شکریہ ادا کرے ساں کہ جامع حقانیہ قائدآباد دے آپ دے شاگرد بھی ساڑی اس محفل دی زینت بنے، میں انہوں نے بھی خوش آمدید آدھا اور شکریہ بھی ادا کردا۔ ہن سارے دعا خیر واسطے آج چاہے سو، اور ضروری نہیں ہے کہ جنہ جنہ دعا واسطے آکھیا میں سارے دے نہ چاہواں، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ کے اپنی یعنی تمناواں خواہشات اپنے سامنے رکھے اور اللہ پاک دی بارگاہ دعا واسطے ہاتھ اٹھاؤ جی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ الہ العالمین اس پاکیزہ محفل میں جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کیتا گیا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم جنہ دوستاں نے اس محفل پاک دا اہتمام و انصرام کیتا، مولا کریم انہاں دے مال دے اندر رزق دے اندر عمر دے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے دوست دور دراز تو چل کے آئے مولا کریم تیرے گھر دے اندر آ کے مولا کریم تیرے محبوب علیہ السلام دا ذکر سنیا، مولا کریم انہاں دی نیک حاجات دل دی تمنا پوریاں فرما۔
یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے مولا کریم اس پکیزہ محفل دے صدقے یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پاک دے صدقے مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں سب نو شفا کلی عطا فرما یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں سب نو رزق حلال عطا فرما یا اللہ قبر دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان نصیب فرما یا اللہ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے احباب اپنے اپنی جگہ تے تشریف رکھو جی، لنگر شریف کا اہتمام ہے اور جی مسجد دی پرلی سائڈ تے تواڈے واسطے لنگر شریف دا انتظام ہے، ہر بندہ لنگر کھائے بغیر نہ جاوے، سارے لنگر کھا کے ویسو جی۔